بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ تو گزشتہ وہ اس کا کچھ کلیریفیکیشن ربیونہ یہی مادہ ہے اس کا، مادہ یہی ہے۔ اب اس میں کیا کریں معلوم ہے، اپن کیا کرتے ہیں، وہ یہاں مشدد لگاتے نا، تو یہاں جمع میں کیا ہے، زیر ہے نا، تو یہاں زیر رکھ کے ربیون، ایک تو ایسا ہوگا۔ اب دوسرا کیا ہے، یہاں کیا ہے، اپنے زبر ہے اس میں، ہے نا، تو اس کو جو ہے زبر سے بھی لکھتے ربیون۔ یہ امام بخاری اس کو چنے، امام بخاری یہ جو ہے ضابطے کے لحاظ جیسا زیر ہو، وہ زیر ہے نا پہلے، اس کے لحاظ سے کریں۔ بعض الفاظ جو ہے قرآن میں یہ عبرانی سریانی کے بھی شامل ہوئے، تو اس میں جو ہے بالکل مختلف ایز اٹ از لکھ دیتے اس کو، تو اس میں زیر قرآن میں آ گیا ہے، تو جمع یہ واحد جو ہے ربیون لکھے نا سر، قرآن میں استعمال ہو گیا، تو اب کسی کو اتھارٹی ہے اس کو چینج کرنے کی، تو اس کو ویسے ہی رکھے۔ تو وہ ما کان لنفس، ماں کے معنی کیا ہے بھیا، نہیں کے معنی، کانا کے معنی ہے ایسا نہیں، لنفس نفس کے لیے، کسی بھی نفس کے لیے نہیں ہے، معنی کیا ہوں گے، وما کان لنفس، کسی بھی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ، ان کے معنی کیا، کہ تموتا الا باذن اللہ، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ کسی کو موت آتی ہے تو صرف اللہ کے حکم سے، بھائی صرف وہی لوگ مستثنا ہیں جو خودکشی کر لیتے، وہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، اس میں خودکشی میں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، وہ بندے کی مرضی سے کر لیتا ہوں۔ تو ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ۔ کام تو ہو گیا نا، کیا؟ ہاں ہاں، وہ کام اللہ کی مرضی نہیں ہوا، اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، نہیں، اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے اس میں، بندہ خود کر لیا سو کام ہے۔ اب آپ کو آپشن دے دیا نا بھائی، زندگی کیسی بھی گزارو، آپ اللہ کے حکموں کو فالو کرتے ہوئے گزارو یا اپنے طور سے زندگی گزارو۔ آپشن از گیون ٹو دا ہیومینٹی، صرف انسان کو یہ اجازت دے دی گئی ہے، وہ یہ آزمانے کے لیے کہ بندہ ہماری بات سنتا ہے یا اپنی چلاتا، اور ساتھ میں شیطان کو چھوڑ دیے۔ تو شیطان کا تسلط انسان پہ اتنا ہو گیا ہے کہ میجارٹی از انڈر کنٹرول آف شیطان، کوئی دو راہ نہیں ہے اس میں۔ دنیا کی اکثریت شیطان کے ساتھی، سمجھے بھائی، اسی واسطے آج دنیا پریشان ہے پوری پوری۔ قاتل بھی ایسی ہے، مطلب اگر کوئی قتل کرتا تو وہ بھی ایسے اس کی مرضی دے رہا، جی اگر کوئی ختم کرتا کسی کو، قاتل بھی ہاں، تو مختوم جو رہتا، تو اس کا وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہوں، صرف خودکشی کی حد تک بول رہا ہوں۔ اب جنگ میں جو ہے کوئی غازی بنتا، کوئی شہید ہوا تھا، تو وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو قرآن کے الفاظوں کو بہت خاص طور سے بغیر کسی بدلاؤ کے اسی کا مطلب سمجھنا،
اگر کوئی انسان اپنے طور سے اپنی ذہانت سے کچھ معنی نکالنا چاہا تو وہ بالکل غلط، کسی کو اتھارٹی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا حکیم ہو، دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو، اسے کوئی اختیار نہیں ہے قرآن کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا. قرآن ایک اور اللہ کی رسول کی باتیں بھی اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہوں. یہ دو چیزوں کی حد تک کبھی کوئی تیسرے کا دخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھو بھائی، ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے. اگر کوئی مولوی صاحب یہ بولے بھائی آپ مان لیے جو قرآن اور حضور کی باتوں کے خلاف ہے تو گئے کام سے، آپ کا ایمان ختم. آئی بات سمجھ میں؟ کیا ہے بولو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رسول کے خلاف جو بھی بات جا رہی ہے ختم، ختم. برخاست. اس کو ماننے کا حکم نہیں ہے، وہ بات کو ماننے کا حکم نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ حاکم ہی ہے، ختم نہیں کر سکتے آپ. اللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ صاف طور سے بول رہے ہیں کوئی شخص کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ خود اس کا حکم نہ دے. ایکسیپشن کیا ہے؟ خودکشی کرنا. بندہ اپنے طرف سے کر لیا تو، اور اس کی سزا اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، اس کی بالکل معافی نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ جو ہے دوزخ میں جلتے رہیں گا. کتاباً معجلہ، یعنی کتاب میں کیا کر دیا گیا ہے؟ واضح طور پہ لکھا گیا ہے. معجلہ کی تشریح کریے تو معلوم ہے نا. اس کا مادہ بولو کیا ہے بھائی؟ الف جیم لام. الف جیم لام. الف جیم لام مادہ ہے، اور یہاں جیم پہ جو ہے تجدید دکھ رہا ہے بیچ میں، تو کیا ہے؟ تفیل کا ہے. باب تفیل میں لے جانا ہے اس کو. تو میم پیش ہے، زبر کے ساتھ ہے، تو اس میں مفعول کے طور پہ آیا ہے، اس میں مفعول کے طور پہ آیا. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد میں وہ میں یرد ثواب الدنیا، من کے معنی جو کوئی، من کے معنی جو کوئی، یرد مادہ بولو بھائی اس کا کیا ہے؟ را واو دال. صحیح ہے. را واو دال وہ تو کوسا ہو گیا ہے، بولو. واو آ گیا نا بھائی، تو کوسا ہے؟ پہلے وہ بولو کیا ہے. مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، یہ تین میں بولنا پہلے. جہاں حرف یہ آ جاتا نا، الف واو یا میں سے کوئی آ جاتا تو پہلے اس کو بولنا. اگر پہلے رہا تو مثال بولیں گے، بیچ میں اگر مادہ رہا تو میں اجوف واوی بولیں گے، اگر یا رہا تو اجوف یائی بولیں گے. تو اس میں باب، اب اس کے بعد میں بولنا باب افعال میں لے جانا اس کو. کیسا سمجھ میں آیا آپ کو؟ باب افعال میں لے جانا ہو پیش ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ علامت مضارع پہ کیا ہے بھائی؟ پیش ہے. علامت مضارع پیش صرف تین باب میں آتے ہو، ایک افعال میں، ایک تفعیل میں، دوسرے مفعلہ. یہ تین میں جو ہے علامت مضارع پہ علامت کیا رہیں گی؟ پیش والی رہیں گی. باقی سب پہ جو ہے دوسرے رہتے ہیں. تو اس کا وہ کیا بنے گا بھائی؟ مصدر بولو کیا ہوں گا؟ صحیح ہے. ارادت ان کے معنی کیا؟ ارادہ کرنا بھی ہے. یہاں کیا نہیں ہے؟ چاہنا کے ہیں. ارادہ کرنا، چاہنا. یہاں چاہنا کے معنی نہیں ہے.
وہ میں یرد، وہ چاہے گا. تو دال پہ جزم کیوں ہے بولو؟ چٹیا. من من چٹیا. من موصولہ ہے یہاں، من موصولہ شرطیہ، شرطیہ بھی ہونا ضروری ہے. من موصولہ شرطیہ یعنی جو کوئی چاہتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے کیا؟ ثواب دنیا، دنیا کا تو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے. آج کل 90% لوگ یہاں یہ چاہ رہے ہیں نا بھائی، دنیا کے 90% لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہی ہے. اگر کوئی دنیا چاہتا ہے تو نوتی ہی منہا، ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں. منہا بولتے اس میں سے، منہا. یہاں کی ضمیر کدھر جاری؟ دنیا کی طرف. تو اس کو دنیا ہی میں ہم اس کو دے دیں. نوتی ہی کا بولو تشریح کرو بھائی. مادہ الف آیا. مادہ الف آیا. مادہ یوتی یتاؤ. نت آیا الف تایا مادہ ہے. یہ بھی جو ہے باب افعال کا. افعال سے ہے، باب افعال سے. نون پہ پیش ہے نا، تو کون سا صیغہ ہے یہ نون پہ پیش بولو تو؟ لیکن بظاہر جمع متکلم. جمع متکلم. بظاہر جمع متکلم. واحد متکلم کا کیا رہتا؟ الف، الف رہتا، الف رہتا، الف پیش والا ہوتا. نوتی ہی منہا، اس میں سے ہم اس کو دے دیتے ہیں. انہیں چاہ رہا نا بیٹے، اس کی مرضی ہے، کام اسی لیے کر رہا، محنت اسی لیے کر رہا ہوں. 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کر رہا ہے، کیا کمانے کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے. تو ٹھیک ہے، اللہ اس کو دیتے ہیں. تو ایسے شخص کو جو دنیا چاہتا ہے، اس کی محنت کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پورا دیتے ہیں. آخرت میں کیا ملیں گا اس کو؟ زیرو بھائی، زیرو. یاد رکھو یہ بات. جو شخص دنیا کی فکر میں زندگی گزار دیا، اس کو آخرت میں بگ زیرو، کچھ نہیں ملیں گا اس کو. آج کل کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. ان کو جاگنا چاہیے. خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، موت کو بھول چکے ہیں. آخرت کی پہلی منزل خبر، چھوٹا سا گڑھا آپ کے اپنے لوگ لیا کے وہاں پٹک دیتے اس کو، مٹھی ڈال دیتے اس کو. اکیلا پڑا ہوا ہے، روتے رہتا. چھوڑ کے جب جاتے رہتے نا، تو خبر میں کیا کرتے رہیں گا؟ وہ روتے رہیں گے، ارے میرے کو چھوڑ کے جا رہے رے. عذاب جبھی سے اب عذاب شروع. تو دنیا میں اللہ کا حکم ہے، اتنی چاہت رکھو جتنا میں حکم دیا ہوں. آخرت کی چاہت زیادہ رکھو، دنیا کی چاہت کم رکھو، جبھی کامیابی ملے گی. یعنی زیادہ وقت آخرت کی فکر میں گزارو، کم وقت جو ہے دنیا کی فکر میں. تو بیسٹ فارمولا کیا ہے؟ 60% آخرت کی فکر، 40% دنیا کی فکر. جو شخص یہ فارمولا اپلائی کر لیتا، وہ دونوں میں اچھی طرح سے کامیاب، دونوں میں بالکل اچھی طرح سے کامیاب. اور ایک آیت تو بڑی بھیانک ہے اس میں، نازیات، سورہ نازیات کی آیت معلوم ہے؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اس میں کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہ جو شخص بھی دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیا، اس طرح سے زندگی پوری گزارا،
تو اس کا ٹھکانہ یقینی دوزخ ہے، یقینی دوزخ ہے۔ کون بول رہے ہیں بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ۔ تو مانتے نہیں مانتے؟ بولو بھائی، اصل چیز تو یہ ہے، بولیے آپ۔ ماننا لازمی ہے، اگر نہیں مانے تو دوزخ میں جانا ہے۔ جب اتنے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ بول دے رہے ہیں، یقینی بول رہے ہیں، جو شخص دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیا وہ یقینی دوزخی ہے، بول دیا اللہ تعالیٰ۔ اور کیا نام ہے، اس سے کلیئر الفاظ اور کیا ہونا بولو آپ کو؟ تو مطلب یہ جو لوگ اس آیت کو بھی نظر انداز کر کے دنیا میں دلچسپی لے رہے ہیں تو اللہ کو کیا ترجیح دے رہے ہیں انہوں؟ اللہ کا کیا مقام ہے ان کے پاس؟ اللہ کے قرآن کی آیتوں کو جھٹلا دے رہے ہیں وہ لوگ۔ فالو کرنا تو چھوڑو، نظر انداز کر دے رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں اس کو۔ بہت بھیانک صورتحال ہے۔ چلیے یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں دیکھیے آپ، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ آخرت بھی دیتا ہوں میں، دنیا بھی دیتا ہوں۔ جس نے آخرت کی آرزو کیا، اس کی جستجو کیا، اس کو نہ صرف آخرت دے دی جائیں گی بلکہ دنیا کی زندگی بھی اس کی اچھی کر دی جائے گی۔ یہ ہے بات، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد میں کیا ہے بھائی؟ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ سا جو ہے کس کے لیے آیا بھائی؟ مستقبل کے لیے آتا ہمیشہ، ان قریب، قریب کے وجہ۔ اب اس کا مادہ کیا ہے؟ جیم زا یا، جیم زا یا، یہ کیا ہے؟ سادہ ہے، زبر ہے، دیکھیے ان کے اوپر، ان کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے نا۔ پیش رہتا تو کیا ہوتا تھا؟ دوسرا ہوتا تھا، افعال نے تو کچھ دوسرا ہوتا تھا۔ نجزی شاکرین، اور عنقریب ہم شکر گزار بندوں کو جزا عطا کریں گے، ان کو اجر دیں گے۔ کن کو دیں گے؟ شکر گزار بندوں کو، شکر کرنے والوں کو۔ اللہ کا شکر کرنے والا بندہ کیا ہونا؟ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار کرنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اب آپ بڑی مصیبت میں آ گئے، بہت پریشانی میں ہیں، ہم شکر ادا کرتے؟ روتے اللہ کے اوپر، یہ اللہ میچ ملا تھا تیرے کو، ایسا سزا دے رہا ہے نہیں؟ بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے میچ ملا اللہ تیرے کو، میرے کو ایسی تکلیف رکھا تو۔ یہ کیا ہے؟ ناشکری ہو گئی ہے، گیا کام سے۔ بھائی اللہ دنیا میں ہم کو پیدا کر کے بھیجا ہے آزمانے کے لیے، اور اس کی مرضی چھوڑ دیا، اس کو آپشن دے دیا اللہ تعالیٰ۔ دیکھ بھائی، دو رستے ہیں، قرآن ہے، رسول ہے، تو ہمارے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گا تو جنت میں جائیں گا، نہیں دوسرے رستے پہ جائیں گا تو دوزخ میں جائیں گا۔ تو آپ کو چن لینا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ چن لینا ہے۔ تو اب کیا چننا چاہیے آپ کو؟ آخرت چننا چاہیے۔ دنیا چھوڑنے کا حکم بھی نہیں ہے بھائی میں۔ کائن کیا ہے مانس کیا بھائی؟ کائن کیا ہے بولو؟ ہاں، کتنے ہی لوگ، کتنے ہی لوگ، بہت سے لوگ، من نبیین، نبیوں میں سے، کتنے ہی لوگ نبیوں میں سے کیا ہے؟ قاتل، جنگ کیے۔ قاتلہ کے معنی کیا؟ جنگ کرنا۔ کیا ہے اس کی تشریح؟ کیا ہے بولو بھائی، آپ بولو تشریح اس کی۔
خاتلہ. دیکھو لفظ کو دیکھو وہاں غور سے دیکھو. پورے زبر ہے خاتلہ. یہ الف ہے. پہلے والے کا الف ہے. ہاں مادہ خاص. قاف تا لام مادہ ہے. پہلے حرف کے بعد میں الف آیا. کس میں آتا وہ؟ بعض مفعلہ میں آتا. ہاں جنگ کرنا. قاتلہ میں نے بہت سے لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر کیا کیے؟ قتل کیے، جہاد کیے. ہاں یعنی جنگ کیے، جہاد کیے. ما ہو ان کے ساتھ ربیون کثیر ربیون کثیر یعنی بہت اللہ والے لوگ بھی جو ہے، اللہ والے لوگ، نبیاں تو نبی ہیں نا بھائی، وہ تو پیغمبر ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے لوگ جو اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کا جو ہے یہ لوگوں نے بھی نبیوں کے ساتھ مل کر خود جہاد کیا. یہ مطلب ہے. چلیے اس کے بعد میں فما وہنو، پھر واو ہا نون مادہ ہے بھائی. کمزور ہونا، کمزور سست. ہمت ہارنا. ہاں ہمت ہار دینے کو بولتے. کسی بھی کام، کوئی کام کر رہے ہیں، کام کرتے ہوئے آپ ہمت ہار دیے اس میں، ارے نہیں ہو سکتا بھائی میرے سے. کوئی کام کرتا ہے انسان، اس کو جو ہے سمجھ نہیں آتی، وہ جمتا نہیں، تو کیا کرتا وہ شخص؟ ہمت ہار دیتا ہے نا. وما وہنو لما اصابہم، لما اس کے لیے جو اصابہم تو معلوم ہے نا، سوات واو با، یہ بھی اجوف ہے بھائی. تو یہ اس کا وہ کیا ہو گیا؟ اصابتن. یہ سب یاد رکھنا پڑتا ہے بھائی. گرامر پوری، گرامر جب تک آپ بائی ہارٹ نہیں کرے، آپ پڑھتے ہوئے قرآن نہیں سمجھ سکتے. وہ کتاب میں جو ہے 100 لیسنس ہے. صرف کتنے لیسنس ہے؟ 100 ہے. 100 دن میں ختم ہو جاتی. اگر کوئی سمجھدار آدمی دل سے کوشش کرا تو 100 ڈیز میں حاوی ہو جاتا. یہاں 1000 دن ہو گئے، کوئی بھی حاوی نہیں ہوا ابھی تک. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. 1000 دن ہو گئے بھائی، کوئی بھی جو ہے یہ 10 لیسن پہ حاوی نہیں ہوا. کیا عمران میں صحیح بول رہا ہوں؟ نہیں. تو اس میں ایک ہی بات ہے بھائی، سنو، صرف ایک ہی بات ہے. دنیا کے انسانوں پہ شیطان مسلط ہے. شیطان مسلط ہے. نیک کام کرنے کے لیے اس کو قابو میں لانا ضروری ہے. دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا، تبھی آپ کو اللہ توفیق دیتا، نہیں تو نہیں دیتا. ویسے آنا جانا چلتے رہتا، آیا رام گیا رام کی بات رہتی. سمجھ رہے؟ اگر آپ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ دل سے اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اگر دل نہیں ہے، یوں ہی تفریح نہ آ کے جائیں گے بھائی بول کے، تو کبھی بھی جو ہے آپ کو قرآن سمجھ نہیں سکتے. آپ دل ہی لگا ہونا. کئی جگہ وہ بات بول دی اللہ تعالیٰ، قرآن میں بول دی ہے یہ بات. قرآن کی بات بول رہا ہوں میں، اپنے سے کوئی بات نہیں بولوں گا، قرآن کی بات ہے. جب کوئی دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے طرف کھینچتا. آپ 1 قدم بڑھے تو اللہ 10 قدم کھینچتا. 1 قدم بھی نہیں بڑھا رہے ہیں تو کہاں سے کھینچیں گے آپ؟ یہ معاملہ ہے بھائی.
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پہنچنے کے لیے جو ہے کیا ہار نہیں ماننا. اللہ حکم دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں چلنا ہے تو ہار نہیں ماننا، جستجو کرتے رہنا، محنت کرتے رہنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توفیق دے دیتا، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا. وما ضعفو ذواتین فا مادہ ہے بھائی، ہاں تو کروما سے ہے. کروما سے جب آتا تو اس کے معنی ہوتے کمزور ہونا، کمزور ہونا. نہ جو ہے ہمت ہارنا ہے اور نہ کمزور پڑنا ہے. اللہ کی چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہمت ہونا اور کمزور بھی نہیں پڑنا. وما مستکانو، اور بولو مستکانو کیا ہے بھائی؟ باب کاف و نون مادہ ہے، باب استفال میں لگا ہے. او کاف یا نون استفال میں جانا. ہاں تو معنی کیا ہے اس کے بولو؟ ہاں، نہ جو ہے ہمت ہارنا اور نہ کمزور پڑنا، بلکہ کیا کرنا؟ استکانو، نہ جھکنا، جھکنا بھی نہیں. جھکے تو شیطان کو مان لی سر کا ہو جاتا. ہمت رکھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا. دیکھو بھائی ایک بات ایک خاص جو عام طور پہ جو اکثر میں جب بولتا ہوں نا، یہ قرآن کو قرآن کے الفاظ میں سمجھنا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ صاف طور پہ یہ بھی بیان کر دیے ہیں، یہ بھی بیان کر دیا قرآن. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، کئی لوگ بولتے ہیں میں معنوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں قرآن، میں ترجمہ پڑھتے ہوئے سمجھ رہا ہوں، میں کچھ نہیں سمجھ سکتا ہوں، کچھ نہیں سمجھ سکتا ہوں، خالی تھوڑا بہت چٹ پٹ 10%، 90% آؤٹ ہو جاتا. تو اب انسان سوچ سکتا ہے بھائی کیوں ایسا، کیوں ہوتا ایسا؟ ٹرانسلیشن کون لکھ رہا ہے بھائی؟ انسان لکھ رہا ہے. بڑے سے بڑا عالم لے لو، لکھنے والا کون ہے؟ عالم انسان ہے. اور انسان کا ہے غلطیوں کا پتلا ہے. اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اللہ کا علم سمندر ہے تو اللہ اس میں سے ایک قطرہ نکال کے بندے کو دیا. اللہ کے علم میں اور بندے کے علم میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا علم اگر سمندر ہے تو بندے کا علم کیا ہے؟ خطرہ ہے. تو خطرے اور سمندر میں فرق ہے نہیں ہے. تو اللہ یہ لازمی کر دیے ہیں کہ جب تک آپ قرآن کو قرآن کے الفاظ میں نہیں سمجھیں گے، اس کی روح کو پہنچ ہی نہیں سکتے آپ. اس میں کیا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ اتنی بڑی بات ہے. ایک چھوٹا سا قصہ سن لو اس بارے میں، ایک چھوٹا سا ریالٹی کا قصہ سن لو. یہ سعودیہ ڈائنسٹی آج کل کی حکومت ہے نا. سعودیہ میں کس کی حکومت ہے؟ سعودی قوم کی حکومت ہے. اس میں سے ایک شخص فیصل نامی بھی تھا. فیصل نامی بھی ایک سربراہ تھا سعودیہ کا، ایک 50-60 سال پہلے. اور انہیں جو ہے بہت ہی جو ہے یعنی اسلامی اعتبار سے بہت ہی مضبوط اور قابل آدمی تھا. تو ایک مرتبہ ان کو بیماری آ گئی. ایک مرتبہ بیمار پڑے انہوں. تو کئی ڈاکٹرس آئے، کئی
جو ہے باہر کے ڈاکٹروں کو بلائے، سب کی تشخیص ہوئی کہ یہ مرض آپ کو فلاں مرض ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سب سے اچھا ڈاکٹر فرانس میں ہے، اس کی کلینک ہے، انہیں کہیں جاتا نہیں بلائے تو آپ جلدی اچھا ہونا چاہتے ہیں تو اس کے دواخانے میں جا کے شریک ہونا پڑیں گا، آپ ایڈوائز دے دیے تو صحت کا معاملہ ہے مان لیے، تو فیصل صاحب جو ہے ان کے جا کے دواخانے میں شریک ہو گئے، اور وہ دواخانے کا جو ڈاکٹر مین ہے جو علاج کرنے والا ہے از کرسچن، کیا ہے انہیں کرسچن ڈاکٹر ہے، مگر علاج سب کا کرتا تھا، کوئی بھی مذہب کا آدمی آؤ، خاص طور سے کوئی مسلمان آیا تو جو ہے علاج کر کے جاتے وقت جو ہے اس کو جو ہے کچھ بیتوقع باتیں کر کے بھیج دیتا تھا، تو وہاں شریک ہوئے، آپ اچھے ہو گئے، اب واپسی کا وقت آ گیا تو دونوں کی ملاقات ہوئی، وہ ڈاکٹر صاحب اور شاہ فیصل کی ملاقات میں جو ہے تو قرآن کا ذکر آیا، تو فیصل صاحب پوچھتے ان سے تو آپ قرآن پڑھے کیا؟ تو میں 2-3 ٹرانسلیشنس پڑھا ہوں، 2-3 ٹرانسلیشن پڑھ چکا ہوں میں، تو آپ کچھ نہیں سمجھے۔ فیصل تو ڈاکٹر فیصل صاحب بولتے آپ کچھ نہیں سمجھے قرآن کو، اگر قرآن پڑھنا ہے تو عربی سیکھ کے قرآن پڑھو، جب معلوم ہوتا قرآن کیا ہے، آپ جب تک نہیں معلوم ہوتا۔ وہ بول دیے، واپس آ گئے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں ان کی بات ذہن میں گھوم رہی، ارے میں اتنے ترجمے کرا انہوں نے ایسا کیوں بولا بول کے انہوں سوچ میں اتنا جب بولا ہے تو چلو کیا ہے بول کے انہوں عربی سیکھ کے قرآن پڑھا۔ وہ ڈاکٹر جو ہے عربی سیکھ کے قرآن پڑھتے ایمان لا لیا انہیں، کٹر دشمن مسلمانوں کا، کس کی وجہ سے؟ ترجمہ پڑھ تو کچھ اثر نہیں ہوتا، ترجمہ کیا ہے؟ ایک انسان کا لکھا ہوا ہے، اس میں اللہ کی بات میں اس کی بات میں فرق نہیں رہے گا بھائی، بہت فرق رہے گا، اس واسطے قرآن کو عربی زبان میں پڑھنا ضروری ہے، جبھی جو ہے وہ آپ صحیح چیز کا قرآن کا علم ہوتا ہے، جب تک نہیں ہوتا۔ ایک ذیلی بات تھی، ایک بول دیا آپ کو۔ چلیے اس کے بعد میں کیا ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ جو ہے کیا صابر لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک جگہ بولیے اللہ مع الصابرین، ہاں مع الصابرین، ماں کس کے؟ ہم صابر لوگوں کے ساتھ ہوں میں۔ اب جس شخص کے ساتھ اللہ ہو جائے بھائی کیا رہا اس کا، اب ہاں ہر چیز میں کامیابی۔ جس شخص کا اللہ ساتھی بن جائے تو اب اس کو کیا فکر ہے بھائی، ہر چیز حاصل ہو گئی اس کو۔ تو اس کے بعد میں کہ وہ ما کان قولہم الا ان قالوا، اور ان کا قول نہیں ہے نا، ما کان قولہم، ان کا کہنا جو ہے نہیں ہے، الا مگر، ان کہ قالو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وہ اسرافنا اور ہماری زیادتیوں کو، ہم اپنے کاموں میں جو زیادتیاں کرتے ہیں اس کو، گناہوں کو کیا کر دے؟ بخش دے، فی امرنا، ہمارے کاموں میں ہم جو بھی جو ہے زیادتیاں کرتے ہیں ان سب زیادتیوں کو کیا کر دے بول رہے ہیں اللہ سے معافی بخشش طلب کر رہے ہیں بھائی۔ وہ ثبت اقدامنا،
یہ کیا ہے بولیے؟ ثبت کیا ہے؟ صاحب آتا فائدہ ہے صاباتا مادہ ہے. فعل امر یہ کیا ہے؟ فعل امر فعل امر واحد مذکر حاضر فعل امر واحد مذکر حاضر یعنی مر یہ کس سے سادہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ تفیل ہے. بیچ میں دکھ رہا نا تجدید دکھ رہا نا بھائی؟ تجدید آ گیا. ہاں صاباتا ہے اس میں تجدید آ گیا تو کوسا ہو گیا وہ؟ تفیل کا ہو گیا ہے. ہاں تو اس کا ماضی کیا ہوگا بھائی؟ ثبتا. مضارع کیا ہوگا؟ یثبتو. یثبتو تو امر کیا ہو جائے گا؟ وہ نکال دیا تو ثبت. آخری میں جزم آ گیا. جزم کیا ہے؟ علامت کس کی ہے؟ یہ امر کی ہے. اور ثبت ہم کو ہمارے خدموں کو ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے. ونصرنا اور ہماری مدد فرما. علی القوم الکافرین کافرے کی قوم پر، ہاں جو کافروں کے مقابلے میں ہم کو ہماری مدد فرما. پھر اس کے بعد میں کیا دیکھیے؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ. بولیے فا الف کے اوپر علی زبر ہے دیکھو آپ. تو فَأَتَاهُمُ اللَّهُ کیا یہ عطا سے باب افعال کا ہے؟ ایتاؤن. ایتاؤن عطا کرنا یا دینا. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ پس اللہ نے عطا کر دیا. عطا کر دیا ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بھی، وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی عمدہ ثواب جو ہے دے دیا. مانگے اگر آپ دل سے تو اللہ جو ہے دینے کے لیے تیار ہے. خدا سے مانگنے والے سے اللہ بہت خوش ہوتا. اللہ سے آپ کچھ مانگے تو بندہ مجھے مانگ رہا بول کے اللہ کو بہت خوشی ہوتی. اور کوئی شخص جو ہے بڑے بڑے گناہ کر کے جب توبہ کرتے ہیں نا تو توبہ کرنے سے اللہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ فوری قبول کر لیتا. صرف شرط یہ ہے کہ اللہ سے پرامس کرنا کہ اب یہ غلط کام جو اب تک کیا وہ آئندہ نہیں کروں گا. وہ عزم کے ساتھ، وہ ارادے کے ساتھ سچی پکی توبہ کرے تو پورے گناہ 100% اسی وقت معاف. دیر ہی نہیں ہے اس میں. اگر آپ کی ماں ناراض ہے کسی وجہ سے تو بعض وقت 10 دن لگ جاتے ہیں ماں کو سمجھانے میں. چال ہٹ، ماں نہیں سنتی تیری بات، نکال منک کو دکھا تو میرے کو. بولتی نہیں بولتی. ماں کی ممتا سے کئی گنا زیادہ اللہ جو ہے بندے کو چاہتا ہے. پھر یہاں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے. محسن کس کو بولتے بھائی؟ احسان کرنے والے، ہاں نیک کام کرنے والا. محسن یعنی رحم دل آدمی، بہت ہی جو ہے کوئی آ کے منگ لیا تو فوراً دے دیتا، کوئی بھی جو پوچھا تو دے دیتا رہتا. ہاں تو اس کو بولتے محسن. مدد کرنے والا، خیرات کرنے والا، لوگوں پہ احسان کرنے والا. ایسے آدمیوں کو جو ہے اللہ جو ہے بہت پسند کرتے ہیں. چلیے اب یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کتنے مرتبہ آ گیا بھائی اب تک یہ بار؟ کئی بار آ گیا. یعنی اتنا ریپیٹیشن ہے قرآن میں الفاظ کا کہ جملہ الفاظ کتنے ہیں معلوم ہے؟ 83,000 الفاظ. جملہ کتنے ہیں؟ 83,000. اس میں جو ریپیٹ ہوئے ہیں نا، ریپیٹ جو ہے اس کو اگر نکال دیا تو خالی 20 رہتے. 60,000 سے زیادہ الفاظ جو ہے ریپیٹڈ ہیں. کتنی آسانی پردہ کر دیا اللہ تعالیٰ. 20,000
20,000 میں سے 5,000 ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہیں. یہ جو 20,000 ہیں اس میں سے بھی 5,000 ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہیں. تو بچے کیا؟ صرف 15,000. صرف 15,000 لفظوں کو یاد کرنا ہے. بہت آسان بات ہے، مگر کیا کرتا ہے شیطان؟ پہاڑ بنا کے رکھ دیتا ہے آپ کے سامنے. ارے یہ پہاڑ ہے، تو کہاں چڑھ سکتا ہے بھائی؟ بھٹک جائیں گا، گر جائیں گا گڑے میں، کدھر جاتا ہے؟ کوشش مت کر، خاموش بیٹھ. بیچارہ معصوم آدمی مان لیتا بات، صحیح سمجھتا صحیح شیطان کی بات مان لیتا صحیح سمجھتا ہوں. ہے نہیں. تو قرآن کو سمجھنا بول تو اپنے آپ کو شیطان سے بچانا لازمی ہے. یاد رکھو بھائی، جب تک کہ اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچایا آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے. اللہ تو اے ایمان والو، ان کے معنی اگر توتیو تا واو عین مادہ ہے اس کا، تا واو عین. یہ اجوف ہے، دیکھو آپ، یہ افعال کے بہت آتے ہیں، سادے بھی آتے. سب سے زیادہ استعمال باب افعال کا ہے قرآن میں. سب سے زیادہ استعمال کس کا ہے؟ باب افعال کا ہے. سادے بھی ہیں، یہ بھی ہے. اس کے الفاظ بے انتہا ہیں. تا واو عین. تو بولیے اس کا وہ کیا ہوں گا؟ اطاعتن. اطاعتن کیا ہو گیا؟ مصدر مانے اطاعت کرو، اطاعت کرنا ہے نا. ماضی کیا ہو گیا؟ عطا. ہاں عطا. یوتی یہ مضارع ہے، تا پہ پیش آ جائے گی. یوتی، اطاعت کرو. یہاں اطاعت کرو بول تو معنی اچھے نہیں نکل رہے ہیں. دیکھیے آپ، یہ معنی کیا ہے یا کیا بول رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے، اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے الذین کفروا، ان لوگوں کی جو کفر کر رہے ہیں. اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، لفظی ترجمہ تو یہی ہے، مگر اصل میں کیا بولنا چاہیے اپنے کو؟ اگر تم کافروں کا کہاں مانو گے، یہ بولنا اچھا ہے. اطاعت کیوں کریں گا؟ کوئی مسلمان کافر کی اطاعت کریں گے کیوں بھائی؟ ہے نا، نہیں کر سکتا نا، اطاعت نہیں کر سکتا. تو ان کا کہا نہیں ماننا مطلب کیا ہے؟ یہاں کافروں کا کہا مت مانو. اگر وہاں مت مانو بول کے نہیں بول رہے ہیں، یہاں اگر تم ان کا کہا مانو گے تو کیا ہوں گا نتیجہ؟ یردکم علی اعقابکم. تو وہ کیا کریں گے تمہارے کو؟ کافر لوگ کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے نہیں تمہارے کو جب تک کہ تم کو کفر میں مبتلا نہ کر دیں. جب تک کو تمہارے کفر میں پلٹا نہ دیں، خاموش نہیں بیٹھیں گے. کاشن دے رہا بھائی اللہ تعالیٰ. کافروں کی باتوں میں مت آؤ، کافروں کی باتوں میں مت آؤ. کیوں مت آؤ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا کریں گے وہ لوگ تمہارے کو؟ جو ہے کافر لوگ کیا کریں گے؟ اتنا جو ہے پیچھے پڑیں گے اپنے، یعنی تم الٹے پاؤں جو ہے کفر اختیار کر لو. اتنا پیچھے پڑیں گے تمہارے کہ جو ہے کیا کریں گے آپ لوگ؟ کفر اختیار کر لیں گے. اس واسطے ان سے صحبتی رکھنے کا حکم نہیں ہے، ان سے دوستی مت رکھو. خیر ظاہراً میل ملاپ رکھ سکتے ہیں آپ، بات چیت کر سکتے ہیں. ان کے پاس اگر حلال ہے تو دعوت بھی کھانے کا حکم ہے، آپ ان کو بھی بلا کے دعوت دے سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. مگر جو ان کو رازدار نہیں بنا سکتے آپ، اور ان کو جو ہے ان کی باتوں میں بالکل آنے کا نہیں ہے. باتوں میں نہیں آنا. نہیں آئے تو کیا کریں گے یہ لوگ؟ ہاں، تمہارے کو جو ہے انکاری بنا دیں گے، تمہارے کو بھی جو ہے اپنے زمرے میں شامل کر لیں گے. تنقلبو کیا ہے؟ خاف لام با مادہ ہے اس کا. خاف لام با مادہ ہے تو تفاعل بن جانا اس کو. کیا ہے؟
ہاں نون جزم ہے انفعال، نون جزم ہے دیکھو، ہاں تو انفعال کا ہے یہ انقلاب ہوتا میں نے پلٹ دینا، پلٹ دیں گے آپ کو کس کی طرف؟ کفر کی طرف، تو پھر کیا ہو جائیں گے آپ؟ خاسرین، ہاں نقصان اٹھے والوں میں شمار ہو جائیں گے آپ کا۔ خاص سین را مادہ ہے، یہ کیا لفظ ہے بولو اظہر میاں؟ خاسرین کیا ہے؟ خاص سین را مادہ ہے، ہاں اس میں فاعل جمع ہے، واو نون ہے نا، خاسرون خاسرین، تو واحد کیا ہوگا؟ خاسرون، اس میں فاعل کیا بولیں گے؟ خاسرون، تو اس کی جمع خاسرون خاسرین، یہ چونکہ مفعولی حالت میں ہے یہاں یا آیا، مفعولی حالت میں رہا تو خاسرون نہیں آئیں گا، فاعلی حالت میں رہا تو واو نون آئیں گا، ہمیشہ یاد رکھو یہ بھی، اگر جمع کا صیغہ ہے واو نون کا والا ہے تو کس حیثیت میں آئیں گا ہمیشہ سینٹنس میں؟ فاعل کی حیثیت سے آئیں گا، کام کرنے والے کی حیثیت سے آئیں گا، کام کا اثر جس پہ پڑتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مفعولی حالت میں ہو جائے گا، تو وہاں یا نون ہو جائے گا۔ بل اللہ، بلکہ اللہ کیا ہے؟ مولاکم، اللہ مددگار ہے تمہارا، اس کا مادہ کیا ہے بے مولا کا؟ واو لام یا مادہ ہے، واو لام یا مادہ ہے، مادہ وہ ہے مگر یہ کیا ہے؟ یہ سادہ ہے نا، سادے کا جو ہے مصدر بہت ہی مشکل رہتا، کئی وقت بول چکا نا آپ کو، سادہ جو ہے 3 حروف کا جو مادہ رہتا اس کا جو ہے مصدر بنانا انتہائی مشکل، یاد ہی نہیں رکھ سکتے آپ، ہر ایک الگ طریقے سے آتا، یہ مصدر ہے یہاں مولا لیجیے ختم، وہ کیوں لیا کچھ نہیں بول سکتے آپ، کوئی کوشچن ہی نہیں کر سکتے، جیسا لکھا ہے اس کو مان لینا ہے، اس واسطے 3 حروف کے جب مزید فی آیا تو پہلا کام کیا کر رہے ہیں؟ مصدر بنا رہے ہیں، پہلا کام مصدر بنا رہے ہیں، آپ کو 3 حروف میں کبھی مصدر بنانا نہیں سکھایا آپ، کیوں؟ وہ اتنا مشکل ہے کہ ہر ایک الگ ہے، وہ جو پڑھے قرآن میں آیا وہ یاد رہے گا تو بس ہے، بس۔ تو مددگار کے معنوں میں حامی، مددگار، کارساز، تمہارا مدد کوئی ہوتا اللہ ہو جاتا، اللہ مولاکم وہوا خیر الناصرین، اور وہ خیرون ہے، دیکھیں آپ خیر الناصرین، کیا آپ ترجمہ کریں گے؟ بولیے ساجد، ہاں بہترین کے معنی، اگر خیرون تنا آ رہا ہے اس کے ساتھ من نہیں آ رہا ہے، من نہیں آنا، من بول تو مقابلہ ہو گیا، تو بہتر کے معنی میں لینا پڑے، کمپیریٹیو ہو جاتا ہو، بہتر کے معنوں میں، اگر تنا آ رہا تو کیا لیں گے؟ بہترین کے معنوں میں، دی بیسٹ، مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ ہے۔ مدد کرنے والوں میں سب سے اچھا مددگار کون ہے؟